بعض سکولوں کے ذریعے بھی بے حیائی پھیلائی جا رہی، تجارت کے ذریعے بھی بے حیائی پھیلائی جا رہی، میڈیا کے ذریعے بھی بے حیائی پھیلائی جا رہی، شادی کی رسموں کے ذریعے بھی بے حیائی پھیلائی جا رہی۔ یہ اس قدر بے حیائی کا طوفان کیوں آیا ہے؟ یہ خود بخود نہیں ہو رہا، بلکہ دشمن سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہماری مستقبل کی قوم کو بے حیا بنا کے بے دین بنانا چاہتا ہے۔ یہ مختلف شعبوں میں جو اس قدر طوفان آیا ہے بے حیائی کا، یہ ایک ٹارگٹ ہے، اور وہ ٹارگٹ کیا ہے کہ بے حیائی پھیلاؤ، دین مٹاؤ۔ آج ہم عزم صمیم کرتے ہیں اور تجدید عہد کرتے ہیں کہ بے حیائی مٹاؤ، دین، بے حیائی بڑی آستہ بول رہے ہیں۔ کیا آپ کے یہ ارادے میں یا خواہش میں یا آرزو میں شامل ہے یا نہیں؟ جنت میں جانے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں ان میں سے ایک رکاوٹ یہ بے حیائی ہے۔ یہ آدمی کا قدم جنت کی طرف نہیں اٹھنے دیتی، بلکہ آدمی کو کھینچ کے دوزخ میں لے جاتی۔ بہت کم لوگوں کو اندازہ ہوگا کتنا بڑا فتنہ اس دور میں یہ بے حیائی ہے۔ بے حیائی کی طرف انسان کیوں مائل ہو جاتا ہے؟ اس کے دو بڑے سبب ہیں۔ ایک ہے غنا، گانے۔ یہ جو گانے ہیں یہ دل کے اندر بے حیائی کا بیج ڈالتے ہیں۔ اور دوسرا سبب ہے لقمۂ حرام۔ حرام رزق جو ہے وہ دل کے اندر بے حیائی کا بیج ڈالتا ہے۔ اور کئی ذیلی اسباب ہوں گے، لیکن یہ دو بڑے اسباب ہیں۔ ایک تو غنا، گانے سننا، اور دوسرا سبب لقمۂ حرام۔ لقمۂ حرام جب پیٹ میں آتا ہے تو وہ انسان کو دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک دودھ ایسا پیا ہے جو آپ کو غلام نے پیش کیا تھا، لیکن وہ مشتبہ تھا۔ جب آپ پی چکے ہیں پھر آپ کو پتا چلا ہے کہ یہ تو مشتبہ تھا، آپ نے حلق میں انگلی ڈالی ہے اور کہہ کی ہے، وہ سارا دودھ باہر الٹ دیا ہے، اور کہہ کر کے آپ نے فرمایا کہ جو جسم حرام کے رزق سے پروان چڑھتا ہے وہ دوزخ کا مستحق ہے، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا، وہ دوزخ کا مستحق ہے۔ 22 جمادی الثانی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امت مسلمہ کے وہ محسن ہیں کہ قیامت تک امت آپ کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی وفائیں آئندہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ یہاں ختم شریف بھی ہوگا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی وفاؤں کے حوالے سے خراج تحسین بھی پیش کریں گے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کو اصال ثواب کے لیے ختم پاک بھی ہوگا۔ آج صرف اتنا ہی عرض کر رہا ہوں کیونکہ آج موضوع جو ہے وہ میں نے اس دور کی ایک بہت بڑی ضرورت کے پیش نظر یہ مقرر کیا کہ کردار میں طہارت ہوگی تو اللہ کی مدد شامل حال۔ لقمہ حلال یہ انسان کو بے حیائی سے روکتا ہے، اور لقمہ حرام انسان کو بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس دور میں جو بے حیائی کا طوفان ہے، ہم اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے ہم اس سے رک سکتے ہیں، دور رہ سکتے ہیں؟ اس دور میں بے حیائی کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلا وظیفہ نماز کی فکر ہے۔ قرآن مجید میں ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور گناہوں سے روکتی۔ ہمیں بہت ساری فکریں ہیں لیکن نماز کی فکر نہیں۔ یہ ایک فکر آپ اپنا لیں،
یہ ایک فکر کئی فکروں سے آپ کو نجات دے دے گی۔ علامہ اقبال نے لکھا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی۔ بعض لوگوں سے کہیں بھی نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں ہماری نمازوں کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے، اللہ کو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت، ہمیں خود ضرورت ہے نمازوں کی۔ نماز کے ساتھ ہماری اپنی ضرورت وابستہ ہے۔ نماز پڑھیں گے تو